محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ اپنے اس شہر کی معروف شخصیت اور گجرانوالہ سے تشریف لانے والے خانوادہ علامہ احسان الہی ظہیر کے چشم و چراغ محترم جناب حضرت مولانا فرقان الہی سیٹھی صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں۔ میں دعوت دیتا ہوں خانوادہ علامہ احسان الہی ظہیر کے چشم و چراغ علامہ احسان الہی ظہیر کے بھتیجے جناب حضرت مولانا فرقان الہی سیٹھی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں۔ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن و حدیث کی اس مجلس میں جمع ہونے کا موقع دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن ساتھیوں نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا اور جو ساتھی اپنی شرکت سے اس کی رونق کو چار چاند لگا رہے ہیں، یہ سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ کی طرف سے آج سے 1450 سال پہلے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے ان کے لیے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جہاں پر ایسی مجلسیں لگتی ہیں جدھر رب کا قرآن سنایا جاتا ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جاتا ہے، اللہ کے فرشتے ایسی مجلسوں کی تلاش میں نکلا کرتے ہیں۔ فرشتے ان کو ڈھونڈ کر
اپنی رحمتوں کے اپنے پروں کے ساؤں کے نیچے چھپا لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر اطمینان اور سکون کا نزول ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر مالک کائنات اپنے فرشتوں کے سامنے ایسے افراد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اعزاز صرف ہم اہل حدیثوں کے پاس ہے۔ ہم کسی کے نام کی مجلس نہیں لگاتے، ہم کسی کے نام کا ورد نہیں کرتے۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں، ہم جب بھی اجتماع کرتے ہیں، ہم جب بھی مجلس لگاتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری زبان پہ اگر بات ہوتی ہے تو قرآن کی ہوتی ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہوتی ہے۔ ہماری مجلسیں جب بھی برپا کی جاتی ہیں، بالکل اسی مقصد کے تحت ان کا انعقاد کیا جاتا ہے کہ جن کی مجلسوں کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت قرار دیا ہے۔ جس موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے، ہم سب کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، اس کائنات کے اندر انسانوں میں اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو عظمت عطا کی ہے، مالک نے کسی کو عزت سے نوازا ہے، اللہ نے اگر کسی کو شرف دیا ہے، تو وہ سب سے بہتر، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور اس سے آگے اگر بات کو بڑھایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ کے بعد اس کائنات کے اندر اگر سب سے زیادہ، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر کوئی انسان ہے تو مالک نے ان کو یہ شرف عطا کیا ہے، ان کو یہ مقام عطا کیا ہے جنہیں رب نے بذات خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے طور پہ چنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد اگر کسی کی عزت ہے، اگر کسی کا مقام ہے، اگر کسی کا شرف ہے، تو وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اور میں نے ایک جملہ کہا ہے، یہ انتخاب اللہ کا ہے، یہ چناؤ اللہ کا ہے۔ قرآن کریم اس بات کا گواہ ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے، سب بڑائیاں اللہ کے لیے، سب بزرگیاں اللہ کے لیے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اللہ کی طرف سے سلام ہے، اللہ کی طرف سے سلامتی کا اعلان ہے، عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، وہ بندے جنہیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے چنا ہے۔ آج اللہ کی توفیق سے جتنا وقت ملا ہے اس میں اس حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ صحابہ کی عظمت کی اگر بات کی جائے، صحابہ کی شان کو اگر بیان کیا جائے، صحابہ کے بلند مقام کے اگر تذکرے کیے جائیں، ایک لمبا وقت درکار ہے، لیکن ہماری گفتگو کا حصہ آج یہ نہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو پرکھنا ہے۔ ابھی محرم کا مہینہ گزرا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی ذات اقدسہ کے حوالے سے، ان کی شان کے حوالے سے، ان کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے کچھ بدنصیب ایسے ہیں
جو اپنی زبانوں کو حرکت میں لے کے آتے ہیں، ان کے ایمان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کے ایمان پہ بحث مباحثے کرتے ہیں، آج اللہ کی توفیق سے صرف اس بات کا جائزہ لینا ہے جو صحابہ کے ایمان کے حوالے سے کسی قسم کے شک شبے کا اظہار کرتا ہے، جو صحابہ کے ایمان پر انگلی اٹھانے کی جرت کرتا ہے، جو صحابہ کے ایمان کے معیار کو اپنی زبان کا ہدف بناتا ہے۔ ہم قرآن اور حدیث کے ماننے والے آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس بات کا اعلان کریں گے، اس بات کو ثابت کریں گے، جو صحابہ کے ایمان کا منکر، جو صحابہ کے ایمان پہ انگلی اٹھاتا ہے، اس کا نہ قرآن پہ ایمان ہے نہ محمد مصطفیٰ کی ذات پہ ایمان ہے۔ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آج اس بات کا جائزہ لیں گے، فتویٰ ہم نہیں لگائیں گے۔ بڑی سختیاں ہیں، بڑی پابندیاں ہیں، میرے ساتھی ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے حوالے سے ہم جانتے ہیں بڑی بڑی پابندیاں کاٹ کے آئے ہیں، بڑے بڑے مقدموں کو سہا ہے، اور الحمدللہ یہاں اہل حدیثوں کی شان ہے، یہاں اہل حدیثوں کا ترہ امتیاز ہے۔ ہم تو رہتے ہی نہیں چکروں میں ہیں، ہماری زندگیاں کٹتی ہی نہیں راہوں میں ہیں، ہم اپنی زبان سے فتویٰ نہیں دیتے، ہم رب کے قرآن کو پیش کرتے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے فرمان کو پیش کرتے ہیں، پھر جس نے جو جی چاہنا ہے کرنا ہے کر لے۔ الحمدللہ ہم اہل حدیث تیار ہیں۔ جائزہ لینا ہے، جو صحابہ کے ایمان پہ بات کرتا ہے اس کا ایمان باقی رہتا ہے؟ کیا وہ مومن رہتا ہے؟ وہ مومنین کی جماعت بن سکتا ہے؟ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، سادہ الفاظ، بڑا سیدھا سا جملہ، بڑی پیاری آیت۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے یہ فیصلہ کیا۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ یہ ایمان پہ گفتگو کرتے ہیں، یہ ایمان کی بات کرتے ہیں۔ ایمان والے رہے تھے یا نہیں رہے تھے؟ ایمان باقی تھا یا نہیں تھا؟ ایمان مضبوط تھا یا نہیں تھا؟ رب کا قرآن گواہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اور تم ایمان کی بات کرتے ہو، ایمان پہ انگلی اٹھانا چاہتے ہو، اللہ نے ایمان کا معیاری صحابہ کے ایمان کو قرار دیا۔ اگر یہ صحابہ کے ایمان جیسا ایمان لائیں گے، اللہ ان کو فقط اہتدوا، ہدایت یافتہ قرار دیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اگر ان کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، رب کا قرآن کہتا ہے یہ ہٹ درمی پہ ہے، ان کے لیے پھر اللہ کافی ہے۔ ان کا مقابلہ پھر اللہ کریں گے، ان کا حساب پھر اللہ کے پاس۔ ان کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا، فقط اہتدوا، یہ اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ۔ اگر ان کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہیں، اللہ کی طرف سے نہ ان کے لیے ہدایت، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ مومن ماننا دور کی بات، ان کا فیصلہ پھر اللہ کریں گے، ان کے ساتھ پھر اللہ نبٹیں گے۔ یہ صحابہ کے ایمان کی بات کرتے ہیں، قرآن کریم اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ قرآن پہ ایمان کی یہ بات کرتے ہیں، یہ قرآن کے نعرے لگاتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم بھی کلمہ گو ہیں، ہمارا بھی قرآن وہی ہے جو ان کا ہے۔ یہ رب کے قرآن کا نام لیں تو رب کے قرآن کی بات پھر کس انداز سے کر سکتے؟ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے ایمان کی بات کرتے ہو، ان کے ایمان کے حوالے سے سوال کرتے ہو، میرے رب نے قرآن کریم میں ان کے ایمان کی گواہی اس انداز سے دی ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ میرے رب نے ان کے علیحدہ علیحدہ گروہوں کا تذکرہ کیا، ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے ان کا علیحدہ علیحدہ تذکرہ کیا۔ من المہاجرین والانصار، ان میں سے کچھ مہاجر ہیں کچھ انصار ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ تم ان کے ایمان کا سوال کرتے ہو، ایمان والے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعد میں پھر گئے تھے، ایمان چھوڑ دیا تھا۔ رب کا قرآن گواہی دیتا ہے اللہ ان کے اوپر راضی، اپنے رب پہ راضی۔ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ میرے رب نے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں داخلہ عطا کیا، اور رب نے اس بات کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ جو قرآن پہ ایمان رکھے گا، جو قرآن کی بات کرے گا، اسے یہ ماننا پڑے گا میرے رب نے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کیا۔ جو نہیں مانے گا اس کا قرآن پہ ایمان رہے گا نہیں رہے گا۔ تذکرہ ہے، ذکر ہے، اللہ اکبر۔ بات ہم نے اپنی نہیں کرنی، رب کے قرآن کی بات کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، سورہ فتح ہے، 26واں پارہ ہے، آخری آیت مبارکہ، اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کذر اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراء۔ اللہ اکبر۔ حافظ عمر صدیق صاحب بیٹھے، ان سے پوچھئے گا اگلے الفاظ کیا ہیں؟ یوجب الزراء لیغیظ بہم الکفار۔ ہمارا فتویٰ نہیں، ہماری بات نہیں، رب کے قرآن کی بات ہے، پکڑنا ہے تو پکڑ لو۔ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ اکبر۔ میرے مالک کو ان سے اتنا پیار ہے، میرے مالک کا ان سے محبتوں کا یہ انداز ہے، اللہ ان کی صفات کو اپنا قرآن بناتے ہیں، اللہ ان کی صفات کو اپنے قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ یہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے پیار اور محبت والے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میرے مالک ان کی شان بیان کر رہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے تذکرے کر رہے، ان کے جسم کا تذکرہ۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میرے رب کو ان سے اتنا پیار ہے، اللہ نے ان کی پیشانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کی پیشانیوں پہ تم عبادتوں کے نشانوں کو دیکھو گے۔
ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ مسئلہ یہ نہیں، توجہ کے ساتھ، مسئلہ یہ نہیں، یہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ کے ساتھی، اللہ کو ان سے اتنی محبت، اللہ کو ان سے اتنا پیار، ان کی یہ شان، ان کا یہ مقام. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ نے ان کے تذکرہ تورات میں بھی کیے، انجیل میں بھی کیے. ان کے آنے سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے اللہ نے ان کے تذکرے پہلے انبیاء کی زبانی اپنی آسمانی کتابوں میں کیے. رب کا قرآن گواہ ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. میرے صحابہ کا تذکرہ رب نے تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا. کزرعٍ اخرج الشطأ فآزرہ فاستغلظ فاستوى. اللہ بیان فرماتے ہیں ہم نے ان کے وہاں پہ تذکرے مثالوں کے ساتھ کیے ہیں، ان کی شان اور مقام کو مثالیں دے کے واضح کیا. میرے رب کے ہاں پہلے یہ کمزور تھے افرادی قوت میں، تعداد میں، پھر اللہ نے انہیں قوت عطا کی، مالک نے کھیتیوں کی مثال دی. اگلی بات بڑی قیمتی بات، اللہ فرماتے ہیں لیوجب الضراء لیغیظ بہم الکفار. اللہ نے ان کی شان تورات میں کیوں بیان کی ہے؟ اللہ نے ان کا تذکرہ انجیل میں کیوں کیا؟ پھر رب کا قرآن ان کی شان کیوں بیان کرتا ہے؟ یوجب الضراء لیغیظ بہم الکفار. اللہ ان کی شان کو اپنی کتابوں میں بار بار اس لیے نازل کر رہے، اس لیے سنا رہے تاکہ جو مومن ہیں ان کے سینے کو ٹھنڈک پڑے، ان کو خوشی ملے. لیجیب الضراء ویغیظ بہم الکفار. جو کافر ہیں ان کے سینوں کو آگ لگ جائے، جو کافر ہیں ان کے سینوں کو تنگی محسوس ہو. اللہ انہیں جلانا چاہتے ہیں. یہ صحابہ کی شان کو اس لیے بیان اللہ کر رہے ہیں، صحابہ کی عظمت کو اس لیے بار بار تذکرہ کیا جا رہا. اللہ یہ چاہتے ہیں جو مومن ہوں گے جب ان کے تذکرے پڑھیں گے انہیں خوشی ملے گی، اور جو کافر ہوں گے ان کے سینے تنگ پڑ جائیں گے. جس کا سینہ صحابہ کے ذکر سے تنگ پڑے، رب کا قرآن کہتا ہے وہ کون ہے؟ کافر ہے. میں نہیں کہتا. کون کہتا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے. جو صحابہ کے حوالے سے زبان چلاتا، ان کے لیے سینے میں بغض رکھتا، ان کے ایمان پہ انگلی اٹھاتا، رب کا قرآن اسے کافر قرار دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں، یہ میرے اللہ کے پیغام ہیں، یہ اللہ نے مہریں لگائی ہیں، یہ اللہ نے نشانیاں دی ہیں. قرآن کریم تذکرہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تذکرہ ہے. اللہ اکبر. جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے گفتگو کیسے کر سکتا ہے؟ ان کے ایمان پہ شک و شبہات کیسے بیان کر سکتا؟ اللہ اکبر. رب کی شان ہے. رب نے قرآن کا حصہ بنایا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. میرے رب نے یہ جوڑی بنائی ہے، میرے رب نے یہ ساتھ بنایا. یہ تذکرے، یہ شان میرے رب کی عطا کردہ. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اللہ اکبر. ایک کے ساتھ دوسرا جب بھی آئے گا، محمد مصطفیٰ کے ساتھ جب بھی دوسرے کا تذکرہ کیا جائے گا، وہ کون ہوگا؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. یہ اللہ نے گواہی دی ہے، یہ اللہ نے جوڑی بنائی ہے، یہ اللہ نے ریلیشن بنایا ہے، یہ اللہ نے شان دی ہے، اور اپنے قرآن میں اس جوڑی پہ میرے رب نے مہر لگائی ہے.
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کیا کرتے تھے۔ صحابہ بتلاتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے اکثر سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو فرماتے، جب بھی بات کرتے، کسی واقعہ کا تذکرہ کرتے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، یہ پیار فرمایا کرتے تھے، میں وہاں گیا، میرے ساتھ ابو بکر تھے، میرے ساتھ عمر تھے، میں ادھر آیا، میرے ساتھ ابو بکر آئے، میرے ساتھ عمر آئے، میں چلا، میرے ساتھ ابو بکر چلے، میرے ساتھ عمر چلے، میرے رب نے جو تذکرہ کیا وہی تذکرہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ سننے کو ملتا۔ جب تذکرہ ہوتا اسی جوڑی کا تذکرہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تذکرہ کرتے، اپنا ذکر کرتے، فوراً ساتھ ابو بکر اور عمر کا تذکرہ کرتے۔ تم ان کے ایمان کی بات کرتے ہو۔ صحابی بیان فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ بیل کا واقعہ میں نے مختصراً بیان کرنا ہے۔ فرمایا اس نے بیل پہ سواری کی، وہ بیل بول اٹھا، کہنے لگا اللہ نے ہمیں جوتنے کے لیے بنایا ہے، اللہ نے ہمیں سواریوں کے لیے نہیں بنایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان فرماتے، ہم میں سے چند افراد بولے سبحان اللہ، تعجب کی بات ہے، بیل بھی بولا کرتے ہیں، جانور بھی کلام کرتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا سن لو، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات پہ ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے۔ فرماتے ہیں پھر تذکرہ ہوا، بات ابھی آگے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑیے کا تذکرہ کیا، فرمایا اللہ نے اسے زبان دی، اس نے کلام کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کچھ افراد تعجب کہا سبحان اللہ، اور بھیڑیے بھی بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے۔ بات یہ نہیں، صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم اس وقت نہ ابو بکر موجود تھے نہ عمر موجود تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ابو بکر اور عمر کے ایمان کی گواہیاں دے رہے تھے، تب نہ ابو بکر تھے نہ عمر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غیر موجودگی میں، ان کے بغیر سنے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کی گواہی دے رہے تھے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب تذکرہ ہوا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اللہ نے ذکر جوڑ دیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں مالک نے وہ جوڑی اذ ہما فی الغار، جو غار والی جوڑی کا رب نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا، اللہ نے اس جوڑی کو رہتی دنیا تک قائم رکھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حجرہ کے اندر دفنایا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات ہوئی، ان کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفنایا گیا۔ ثانی اثنین، رب نے وہ جوڑی جو غار میں قائم رکھی، اللہ نے رہتی دنیا تک اس جوڑی کو قائم رکھ کے اس بات کا اعلان کیا، جو ان کے ایمان پہ شک کرتا ہے وہ رب کے قرآن کا منکر ہے، اس کا رب کے قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بات آگے کرنی ہے، بات کو آگے لے کے چلنا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے تذکرہ ملتا ہے، مشہور واقعہ ہے، مختصراً ذکر ہے۔ دو افراد آئے تھے، ایک مسئلہ کو لے کے آئے تھے، پہلے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک یہودی ہے اور ایک نام نہاد مسلمان ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیجئے، بات کس کے حق میں جاتی ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے عادل، سب سے زیادہ انصاف کرنے والے، مسئلہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ کہنے لگا مسلمان جو بنا پھرتا تھا میں نہیں مانتا، میں اس فیصلے کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے جاؤں گا۔ یہ اشارہ ان کے لیے بھی ہے، یہ بات ان کے لیے بھی ہے جنہیں جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کے سنایا جاتا ہے
حدیث مصطفیٰ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، اپنے مولوی سے ڈسکس کریں گے، اپنے مولوی سے پوچھیں گے ہمارا امام کیا کہتا ہے۔ یہ بات ان کے لیے بھی ہے۔ کہنے لگا میں نہیں مانتا، ابو بکر صدیق سے فیصلہ کروا۔ آیا، فیصلہ رکھا ہے، ابو بکر فیصلہ کیجئے۔ معاملہ اس طرح ہے، کس کے حق میں فیصلہ جاتا ہے؟ یہودی کہنے لگا ابو بکر فیصلہ کرو، ضرور کرو، لیکن ایک بات پہلے سن لو، اس مسئلے کا فیصلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تو فیصلہ بہترین ہے، باقی جو باتیں تم کرتے ہو ان کے مطابق بھی فیصلہ اس یہودی کے حق میں جاتا ہے۔ مسلمان جو بنا پھر رہا تھا کہتا میں نہیں مانتا، میں کیوں کہہ رہا ہوں بنا پھرتا تھا، آگے بات آنی ہے۔ اللہ اکبر، آئے عمر فاروق کے پاس، فیصلہ عمر فاروق کریں گے، یہ بتلائیں گے حق کس کا بنتا ہے۔ مسئلہ پیش کیا، اللہ اکبر۔ یہودی کہنے لگا عمر فیصلہ کرو، ضرور کرو، لیکن ایک بات پہلے سن لو، عمر جو مسئلہ تمہارے سامنے رکھا گیا ہے اس کا پہلے فیصلہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا، کہنے لگے اچھا رکو، ابھی دیکھتے ہیں، ابھی فیصلہ کرتے ہیں۔ اپنے حجرہ کے اندر گئے، تلوار کو نکالا، آگے اس نام نہاد مسلمان کے سر کو، اس کی گردن کو اڑایا۔ لوگوں نے شور مچایا، منافقوں نے شور مچایا، عمر نے ایک مسلمان کا قتل کیا ہے، عمر نے ایک مسلمان کی جان لی ہے۔ بات سمجھنی ہے، بات پہ توجہ کرنی ہے، باتیں دونوں کلیئر۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتے، بات ان کی بھی ہونے لگی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کے کہتے ہم اپنے مولوی سے ڈسکس کریں گے، اپنے امام کا فتویٰ دیکھیں گے، یہ بات ان کی بھی آنے لگی ہے، اور بات ان کی بھی آ رہی ہے جو صحابہ کی عظمت کو نہیں مانتے۔ لوگوں نے شور مچایا، عمر نے ایک مسلمان کی گردن کو اڑایا۔ قصاص عمر سے بدلہ لیا جائے، عمر سے قصاص لیا جائے۔ میرے رب کا قرآن اترا، رب نے آسمان سے یہ فیصلہ کیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا۔ تم عمر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہو، عمر نے مسلمان کو مارا ہے، عمر نے مسلمان کا قتل کیا۔ اللہ آسمان پہ بیٹھے قسم اٹھاتے ہیں، فلا وربک، اللہ کے رب ہونے کی قسم، جس کی گردن پہ عمر کی تلوار چڑھی ہے، رب نے اسے ایمان والا، رب نے اسے مومن ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ عمر کی شان یہ ہے، عمر کا مقام یہ ہے، عمر جس کی تلوار سے اگر کوئی گردن کٹتی ہے، میرا رب آسمان پہ بیٹھا اسے مومن ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ جس کی گردن کو عمر اڑاتا رب کے ہاں وہ مومن ہی نہیں رہتا۔ یہ عمر کی شان ہے، تم اس عمر کے ایمان کی بات کرتے ہو، اس عمر کے ایمان پہ انگلیاں اٹھاتے۔ تذکرے آگے ہیں، اللہ اکبر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات آتی ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں شانیں اپنی اپنی ہیں، مقام اپنے اپنے ہیں، عزتیں میرے رب کی عطا کرتا ہے، میرے رب کی یہ دین ہے جسے جتنی چاہے عزت دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے عشرہ مبشرہ کا اعلان کروا رکھا ہے۔ 10 صحابہ ہیں، جانتے ہیں نا عشرہ مبشرہ کو؟ 10 صحابہ ہیں جنہیں میرے رب نے دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں دی ہیں، میرے رب نے رہتی دنیا میں ان کے تذکرے کیے ہیں، یہ ابھی زندہ ہیں، ابھی چل پھر رہے ہیں، لیکن میرے رب کی طرف سے پہلے اعلان ہو چکا، ان کے اوپر اللہ راضی ہو چکے، ان کو جنت کی خوشخبری دے دیجئے۔ یہ شان ہے رب کی عطا کردہ۔
یہ مقام ہے رب کا عطا کردہ، لیکن اس کی شان کے کیا کہنے، اس کے مقام کے کیا کہنے۔ اور رب نے عشرہ مبشرہ کا تذکرہ کیا، لیکن اس کی اپنی شان کیا ہے، اس کا اپنا ایمان کیا ہے، جس کے بارے میں میرے رب نے اس آیت کو نازل کیا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ۔ اللہ اکبر۔ عثمان غنی کی بات آتی ہے، تذکرہ سب نے سن رکھا ہے، صرف اشارہ سمجھنا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قتل کی افواہ اٹھتی ہے، شہید کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو جمع کرتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ میں اپنی طرف سے عثمان غنی کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، اور میرے صحابہ تم سارے کے سارے بیعت کرو، ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے، عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ میں کہاں کرتا ہوں؟ اگر قرآن کریم پہ ایمان ہو، اللہ نے دل و دماغ کی کھڑکیاں کھولی ہوں، تو مسئلے بڑے یہیں پہ سمجھ آتے ہیں۔ جو علم غیب کی باتیں کرتے ہیں، جو بڑا کچھ یہاں بھی موجود وہاں بھی موجود، اور یہ سارے جملے کہا کرتے ہیں، وہ اگر سمجھنا چاہیں مسئلہ یہاں پہ حل ہوتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم ہوتا کہ عثمان زندہ ہیں، ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لیتے اب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے آگے چلنا، ہمارا موضوع آگے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، اپنے ہاتھ پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے بیعت کی۔ صحابہ بتلاتے ہیں ہم 1400 تھے۔ کتنے تھے؟ 1400 صحابہ۔ کہتے ہیں ہم نے عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ وہاں پہ عشرہ مبشرہ کا تذکرہ، یا عثمان کی شان ہے، یا عثمان کا مقام ہے، جنہوں نے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ اللہ نے ان 1400 کے 1400 کو جنت کا مستحق قرار دے دیا ہے۔ تم عثمان کی ایمان کی بات کرتے ہو، میرے رب نے ایک عثمان کے بدلے 1400 افراد کے لیے جنت کا اعلان کر دیا ہے۔ اب آئے کوئی قرآن کو ماننے کا اعلان کرے کہ ہم بھی قرآن کے ماننے والے ہیں، پھر عثمان غنی پہ انگلیاں اٹھائے، عثمان غنی کی شہادت میں تو کہتا ہوں شریک ہوں، اور کہے کہ میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ کیسا ایمان ہے اس کا؟ قرآن بات کو ختم کرنا ہے۔ یہ باتیں تھی قرآن کے حوالے سے، موضوع بڑا لمبا تھا، صرف ایک دو بات اور بات ختم۔ اللہ اکبر۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے جو ان صحابہ کو نہیں مانتے، ان کی شان کو نہیں مانتے، ان کے مقام کو نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ کیسے ہیں؟ صرف دو باتیں اور بات ختم انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کے حوالے سے یہ یاد رکھو، لا تسبوا اصحابی، لوگوں یہ یاد رکھنا کبھی بھی میرے صحابہ کے اوپر انگلیاں نہ اٹھانا، اپنی زبانوں کو نہ ہلانا، میری زبان کو حرکت میں نہ لے کے آنا، میرے صحابہ کے حوالے سے گفتگو ہو، ان کی شان کے اوپر ذرا بھی اونچ نیچ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے حوالے سے گفتگو میں ذرہ برابر کمی بیشی کو نہ لے کے آنا۔ کیوں؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یاد رکھو، یہ یاد رکھو، میرے صحابہ کا ایمان ایسا ہے
میرے صحابہ کی شان ایسی ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص کتنا اللہ اکبر احد پہاڑ کے برابر سونا، احد پہاڑ کے برابر، کم و بیش کہا جاتا ہے 2.5 میل پہ اب واقعہ، اللہ جانتے ہو اس وقت یہ کتنا بڑا تھا، 2.5 میل پہ واقعہ یہ احد پہاڑ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، میرے صحابہ 1 مد یا آدھا مد اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی قسم تمہارا وہ احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا گیا سونا میرے صحابہ کے مد یا آدھا مد اس کے برابر خرچ کی گئی گندم کے برابر میں نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کے ایمان کی بات آگے ہے، بات آگے ہے۔ میں داخل ہو رہا تھا پنڈال میں، ایک چھوٹے سے بچے کو دعوت دی گئی تھی۔ یہ ہم اہل حدیثوں کو یہ ہمارا تر امتیاز ہے، ہماری شان ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ وہ حدیث سنا رہا تھا، اللہ اکبر۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ایمان کی بات کرتے ہو کہ صحابہ کے حوالے سے یہ گفتگو بھی کرے، وہ ایسے نہیں وہ ویسے نہیں، یہ معاملہ تھا وہ معاملہ تھا، بعد ازاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تم جاننا چاہتے ہو یہ ایمان والے تھے یا منکر تھے؟ ان کا ایمان رہا تھا یا نہیں رہا تھا؟ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے یہ فیصلہ سنایا، یہ فیصلہ سنایا جو صحابہ کے ایمان کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے، جو اپنی زبان کو حرکت میں لا کے آتا ہے، جو اپنی زبان کے حوالے سے کوئی اعتراضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین۔ اس بدبخت پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، وَالنَّاسِ اجمعین، سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ ایمان تو دور کی بات ہے، وہ لعنتوں کا مستحق ہے جو صحابہ کے ایمان کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ یہ ہم اہل حدیث ہیں انشاءاللہ، ہمارا بچہ ہماری تربیت یہ ہے، ہمارا امتیاز یہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں الحمدللہ ہم اس جماعت سے ہیں، ہمارا تعلق اس گروہ سے ہے، ہم نے رہتی دنیا تک انشاءاللہ العزیز یہ ثابت کرنا ہے، اور جتنا عرصہ گزر چکا ہے، جتنا وقت گزر چکا ہے، ہماری یہ تاریخ ہے، ہماری یہ تاریخ ہے۔ ہم باتیں کرنے والے نہیں، ہم صرف دعوے کرنے والے نہیں۔ لوگ ہمارے حوالے سے اٹھا کے دیکھیں، ہماری تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں۔ ہم صرف تقریریں چاڑنے والے نہیں، ہم وہ ہیں جنہوں نے جب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی شان کی بات آئی، ان کے مقام کی بات آئی، ہم نے جیلوں کی سلاخوں کو سینوں سے لگایا، ہم نے تختہ دار پہ چڑھ کر رسوں کو چوما ہے، ہم نے سینوں پہ خنجروں کو کھایا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بموں سے اڑایا ہے۔ ہم وہ ہیں جو صحابہ کے لیے مقدمات کو سہتے ہیں، ہم وہ ہیں انشاءاللہ العزیز جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی اس کائنات میں موجود رہے گا، صحابہ کی عظمت کے گن گاتا رہے گا۔ ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ جب تک ہماری جسموں کے اندر ایک خون کا قطرہ باقی رہے گا، جو صحابہ کے حوالے سے گفتگو کرے گا ہم اس زبان کو کھینچ کے رکھ دیں گے، جو انگلی اٹھے گی ہم اس ہاتھ کو کاٹ کے رکھ دیں گے، جو پڑھنے کی کوشش کرے گا ہم اس گردن کو اڑا کے رکھ دیں گے، اور انشاءاللہ اس راہ کے اندر جتنی رکاوٹیں آئیں گی ہم اہل حدیث سے برداشت کرنے کے لیے سب کے سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔